یا بمانی اے، یا حرف ندائے یعنی اے، کسی نے کہہ کے بلانا اے فلاں ابن فلاں، یا بمانی اے، اور ایو بمانی بھی اے ہی بنتا ہے، یا ایو، یا ایو دوویں لفظ نے عربی دے کہ معنی دونوں دا ایک ہی ہے، یا ایوہ النبی، اے نبی، سبحان اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اسی تانوں بھیجیا ہے محبوب اس قوم وال حاضر و ناظر بنا کے، خوشخبری سنان والے، در سنان والے، اللہ دی طرف بلان والے، اور چمکا دین والے آفتاب بنا کے۔ یہ ہے آسان جہا سلیس جہا ترجمہ جو میں کنز الایمان شریف چوں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقاں مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ترجمے چوں ترجمہ پیش کیتا ہے، جہاں ترجمہ حق تے مبنی ہے اور جہاں ایک ایک لفظ محبت مصطفیٰ تے مبنی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت دا ترجمہ جتوں بھی قرآن کھول لو گے ادب دا دامن تھام کے، اور جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو تے اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے، ماں نے لال پیدا کوئی نہیں کیتا دوسرا۔ اللہ علی میں ایویں ضمناً چلدیں ایک بات میں نے ضمناً آ گئی بحوالہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ۔ مفسرین نے فرمایا، محققین نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق عقیدہ ہونا چاہیے، مثلا مثال دے طور پہ یہ ضمناً گل آ گئی جو میں کہنے لگا کہ جڑی شے حضور کریم نو پسند ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نو، او دے متعلق ناپسندیدگی دا اظہار کرنے والا بندہ ایمان والا نہیں۔ یہ مفسرین نے فرمایا، محققین نے، مثلا سرکار فرمان کہ مجھے سبزی پسند ہے، مثلا سبزیاں جو کدو شریف پسند ہے، تے بندہ سنن تو بعد یہ آکھے کہ مینوں پسند نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اتھے ایک بات میں کر جاؤں، انہیں آخیا جی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تے گرد و غبار اور مٹی پہ گئی، بڑی غور طلب بات ہے، یہ سمجھ لو تے کسے ترجمہ کیتا ہے کہ دامن مصطفیٰ مٹی نل، وہ دامن جڑا سی خراب ہو گیا، مٹی پہ گئی دامن مصطفیٰ جو تے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کپڑا گندا ہو گیا، مٹی پہ گئی، گرد و غبار پہ گئی، تے مٹی پہ گئی حضور دے جسم دے تے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تسی اے کہہ کے بھی توہین کر دے ہو، تسی انج آکھو نا، اے نہ آکھو کہ مٹی پہ گئی ہے، اے آکھو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ چ پناہ لئی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مٹی نے دامن مصطفیٰ دے اندر پناہ لئی ہے۔ ایسا ترجمہ کون کرے گا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا، اے آکھو مٹی نے ذریہ نے دامن مصطفیٰ چ پناہ لائی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال میں یا ایھا النبی، اے نبی، لفظ یا ایو اے نبی، اے نبی، اے یا ایو اے، تے نبی دا ترجمہ بلفظ نبی، جو نبی لفظ ہے وہ دا ترجمہ اے نہیں، نہ یا ترجمہ ہے، نہ ایو ترجمہ ہے، نہ اے ترجمہ ہے، نبی دا ترجمہ اے نہیں، اے صرف ترجمہ ہے یا اور ایو دا اے ترجمہ ہے، نبی دا ترجمہ اے نہیں۔ لفظ نبی جڑا ہے نا، وہ دا ترجمہ یا اور ایو نہیں، یا اے نہیں،
بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے لمبے سپیکر کھول کے بڑی بڑی وڈیاں مسجداں دے اندر بڑی واض و نصیحت کرنے والے، بڑی بڑی لمبیاں تقریراں کرنے والے ہن تک یہی بیان کیتا ہے غیر سنی دی بات کرنا. رب نے آخیا اے نبی چلو یا ایوہ النبی دا ترجمہ ہے نہیں بھی اے نبی، یہ مطلب ہے اے نبی غیب دی خبر دین والے آ. تے نبی ہوندا ہی وہ ہے جڑا غیب دی خبراں دے. تے لفظ نبی دا ترجمہ میں تھوڑا جہا پیش کر دیں تمہارے سامنے. الحمدللہ سنیاں نوں توفیق ہے کہ قرآن دے ہر لفظ دا ترجمہ عشق رسول نال کیتا ہے، محبت نال کیتا ہے، ذوق نال کیتا ہے، شوق نال کیتا ہے، الفت نال کیتا ہے. اور سنو، بغیر عشق مصطفیٰ تو قرآن دا ترجمہ کوئی کرے، قرآن پڑھے تو ترجمہ نال کردا جائے، اگر عشق رسول نہیں نہ ترجمہ قبول ہے نہ قرآن پڑھیا قبول ہے. یہ گل پکی جی. ویسے آکسفورڈ یونیورسٹی قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن تے ریسرچ ہوندی ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ قابل احترام نہیں. اس واسطے وہ صاحب قرآن تسلیم نہیں کیتا، انہوں نے منیا نہیں، اس واسطے وہ قابل احترام نہیں، غیر مسلم نے. بہرحال میں لفظ نبی دے ترجمہ جدوں تسی کرو گے نا، پڑھو گے تے غور کرو گے تے تانوں نام نظر آئے گا اللہ حضرت نصیب البرکت دا. لفظ نبی دا ترجمہ کرنے والے امام محمد رضا بریلوی نے، لفظ نبی دا ترجمہ کرنے والے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، لفظ نبی دا ترجمہ کرنے والے حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، لفظ نبی دا ترجمہ کرنے والے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. لفظ نبی دا ترجمہ جدوں بھی کیتا ہے الحمدللہ سنیاں نے کیتا ہے. زوراں کہتے سبحان اللہ. ہن میں ترجمہ اگر سرکار امام محمد رضا بریلوی دا پیش کراں تو غیر مقلد کہن کہ لو جی یہ محبت دا ترجمہ کیتا ہے، یہ تو ویسے ہی محبت دی گل کرتے ہیں اور اس تو سوا بات نہیں ہوندی. تے عشق اور محبت تو objection ہے، یہ ویسے عقیدت چگے نکل جاندے نے، ترجمہ منن گے نہیں. جے میں ترجمہ پیش کراں پیر کرم شاہ صاحب دا تسلیم نہیں کرن گے، آکھن گے محبت والا ترجمہ ہے. جے میں ترجمہ پیش کراں محدث کچھوچوی دا آکھن گے جناب محبت نال ترجمہ کیتا ہے، اپنے ول کھچ کے لے گئے نے. جے میں ترجمہ کراں پیر کرم شاہ صاحب دا، مفتی صاحب دا، آکھن گے محبت نال کیتا ہے. محبت ہوندی ہے منن والے نو، محبت ہوندی ہے منن والے نو کسے دی شخصیت اور ذات دے بارے پتہ کرنا ہوئے کہ دی محبت والے نے تے آکھنا ہی بڑا چنگا ہے، او دے بارے پوچھنا ہوئے تے مخالف نو پوچھو تے مخالف مخالفت کرے گا. تے جے مخالف ہو کے بھی نہ منن والا ہو کے بھی مننے تے پھر بڑی بات ہے. ہن میں ترجمہ ایسے بندے کو قرآن لگا جڑا بندہ ہی نہیں سی، نہ کردار مصطفیٰ، نہ توصیف مصطفیٰ، نہ علم مصطفیٰ، نہ علم غیب مصطفیٰ، نہ حاضر و ناظر مندہ سی، نہ نورانیت مندہ سی، بلکہ نبی نہیں سی مندہ، رسول نہیں سی مندہ، انکار کرتا سی، نفس نبوت دا منکر سی. ہے نام دا ابو جہل سی، اپنی قوم دا بڑا بڑا لیڈر سی، بڑا بڑا وڈیرا سی انہاں لوکاں دا، تے بڑا بڑا انہاں دا عالم سی. میں ترجمہ کران لگا اس بندے کو جڑا مندہ ہی نہیں سی، ایتھے پیچھے شک دی گنجائش کوئی نہیں رہ جائے گی، نام منن والا ہو کے بھی کیسا ترجمہ کرتا پیا. تو جو فرمانا ذرا ترجمہ ہونے لگا لفظ نبی دا. ہاتھ وچ کینکرا، ہاتھ وچ پتھر، تے ٹردا ٹردا آ گیا میرے نبی دی بارگاہ دے وچ. سبحان اللہ کہہ دے او میرے حضور دی بارگاہ سے آ گیا کہ سامنے کھلو کے نا آقا تشریف فرمان، میں صدقے جاواں سونے تیرے تشریف فرما ہون تو آہا صدقے یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ. سامنے آ کے تے کھلو کے کی آندا ہے غیر مسلم ہے تے عقیدہ کی لے کے آندا ہے جے تو سچا نبی ہے تے دس میری مٹھ چ کی ہے. معلوم ہو یا وہ غیب بے ایمان ہو کے مخالف ہو کے بھی منگدا پیا کہ نبی وہ ہوندا جڑا غیب دیاں خبراں دے. بولو غیب دیاں جس لے پوشیدہ چیز لکی چیز دے متعلق آ کے پوچھے اتنا کی آندا ہے جے تو نبی ہے. معلوم ہو یا کفار دے نزدیک بھی معیار نبوت علم غیب دا جاننا ہے. ہائے ہائے
وہ کلمہ نہیں پڑھ کے تو کہندے سن نبی وہ ہوندے نہ غیب دیاں خبراں دے تو جڑا کلمہ پڑھ کے بھی آکھے نہیں جاندے نہیں انہاں نال تے پھر وہ چنگے ہوئے نا سمجھو نا بات اس آکھیا 10 میری مڑ چکی ہے میرے آقا مسکرا پے حضور تبسم فرمایا فرمایا کیا نا اس آکھیا جے سچا نبی میرے 10 مڑ چکی ہے فرمایا پہلی گل تے نبی ہوندا ہی وہ جڑا سچا ہوئے نبی ہوندا ہی وہ جڑا سچا ہوئے سچا ہوئے جڑا سچا نہیں وہ نبی نہیں تے دوسری بات ہے فرمایا نبی ہوندا ہی وہ جڑا غیب دی خبراں دے تے تیجی گل فرمایا جے میں آکھاں تیری مٹھ چکی ہے آکھیں گا ٹیوا لایا تکا لایا ہے کیونکہ تو مندا جو نہیں آکھیں گا لو جی وہ جادو سی جی اپنے کولوں ہمیں اندازہ لا لیا وہی نکل آیا ہے فرمایا میں دساں تیری مٹھ چکی ہے تے وہ گل نہیں جے تیری مٹھ والی شاید دسے میں کون ہاں پھر کیسی گل ہے ہائے ہائے یہ بات حضور کریم نو اعتماد سی ہائے 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 میرے آقا نو پتہ سی کہ اشارہ میرا ہویا تے مٹھ ابو جہل دی وچ بھی شے ہوے تے حکم میرا ہوئے گا تے وہ بھی میری گواہی دین لگ پے گا اعتماد جے میرے نبی نو اعتماد نہ ہوندا تے نبی کدی نہ فرماندے کہ تیری مٹھ والی شے گواہی دے میں کون ہاں کدی نہ فرماندے میرے نبی نو پتہ سی میں آکھاں گا تے بول پے گی یعنی حضور نو پتہ ہے کہ میں چاہواں تے لکیاں شاواں نو بلا سکنا جس لئے میرے آقا کریم دا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ہویا نا تے مٹھ سی بند ہاتھ وچ سن پتھر کینکراں میرے نبی نے اشارہ فرمایا انگلی دا کینکراں نو دسو میں کون ہاں 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 دسو میں بولو دسو میں کون ہاں جس نے میرے نبی نے اشارہ فرمایا تے کینکراں بیک زبان بول کے کہنے لگیاں اے اللہ دے محبوب نے آخری نبی نے اسی انہوں اپنا آقا تسلیم کرنے ہیں دیکھو نا روڑے ابو جہل اپنے گھروں لے کے آیا سی مٹھ ابو جہل دی روڑے ابو جہل دے نے جدو حکم مصطفیٰ آیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اے امتیاز ختم ہو گیا بھی روڑے کدے کروں آئے نے آئے آئے امتیاز مک گیا کہ حق کدا ہے امتیاز ختم ہو گیا جدو حکم مصطفیٰ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم حکم مصطفیٰ روڑے نو آوے توجہ کرنا ذرا حکم مصطفیٰ پتھراں نو آوے تے پتھر اسے ویلے تعمیل ارشاد کرنا تے جے بندے نو حکم مصطفیٰ آیا ہوئے تے بندہ تعمیل نہ کرے معلوم ہویا اس بندے نالوں پتھر چنگے جڑے تعمیل ارشاد کر دینے پہ اور تعمیل حکم مصطفیٰ کر دینے پہ اللہ غنی حضور نے فرمایا کون میں حکم مصطفیٰ علیہ السلام جس لئے آیا میرا وجدان کہندا ہے میرا ایمان کہندا ہے ابو جہل دی مٹھ وچ کینکراں نے رقص کیتا ہوئے گا کینکراں وجد وچ آ گئی ہون گیاں کینکراں جھوم اٹھیاں ہون گیاں کہ کیسا مقدر ہے ساڈا جنہاں کولو مصطفیٰ کریم اپنی نعت کہلوا رہے ہیں ہاں ہاں جنہاں کولو مصطفیٰ کریم اپنی نعت بیان کرنا حکم فرما رہے ہیں اور میں حسان من پتھراں تو قربان اور میں حسان سونا حکم اور میں بیٹھ جاؤ حسان بیٹھ کے فرمایا میرے غلاموں میرے قریب آؤ ہدا قومی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سارے ماں باپ قربان کی حکم ہے فرمایا میرا ممبر لے آؤ ممبر قریب ہویا حضور کھڑے ہوئے اپنی چادر اتاری ممبر تے بچھائی فرمایا حسان دے اوتے بہ جا تے دس میں کون ہاں حسان اس ممبر تے بیٹھ میں صدقے نہ جاؤں اس حسان تو جدے تھلے میرے نبی دی چادر ہے جس کملی دی رب قسمہ کھائے بولی جاؤ سبحان اللہ جس کملی دی رب قسمہ کھائے قرآن کے اندر میرے نبی دے موڈیاں تے کملی ہوئے تے حسان دے نیچے کنا مقام ہے نعت مصطفیٰ پڑھ والے دا تے جیب حسان نعت پڑھتے حسان مقدم ہے جو پتھر کدے مقدم ہونگے جنہاں حضور نے فرمایا ہوئے یارو اے میں لطیف جی گل آگی زنج کر جائیں حسان نے جدو نعت پڑھی صحابہ بیٹھ کے پڑھی سی آئے آئے میں کی کہنا چاہنا غور فرماؤ ذرا
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی نعت پڑھی صحابہ دے مجمع چ، نعت پڑھی امام الانبیاء دی مسجد چ، نعت پڑھی صحابہ دے مجمع چ، اتھے کوئی بے ایمان نہیں، اتھے کوئی تلوار والا نہیں، اتھے کوئی خنجر والا نہیں، اتھے کوئی بھالے والا نہیں، اتھے کوئی روکن والا نہیں، سامنے مصطفیٰ کریم دی ذات ہے۔ حسان نے نعت پڑھی صحابہ دے مجمع چ، بڑی شان ہے، پر من روڑیاں تو قربان جاواں جنہ ابو جہل دی قید وچ نعت پڑھی ہے۔ حسان بن ثابت نے صحابہ دے مجمع چ نعت پڑھی، تو روڑیاں نے امتیاز نہیں کیتا پی قید کی دیئے، روڑیاں سوچیا نہیں کہ دی مٹھ بچاں، جدو حکم مصطفیٰ آیا روڑے ہوتے ہی نبی دی نعت پڑھن لگ پے۔ خالق کائنات دے پیارے محبوب نے فرمایا پتھرو دسو میں کون ہاں؟ پتھر بول کے امام الانبیاء دی نعت پڑھ دے پے نے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء مل کے ذرا فضا گونجے، خلق سے اولیاء، اولیاء خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے۔ میں نہ پیا روڑے بولے، روڑے تسی کیوں نہیں بول دے چنگے بلے بشر ہو کے بندے ہو کے، سب رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہو اعلیٰ۔ مازاغ دے کاجل والے محبوب نے اشارہ فرمائے، فرمایا پتھرو دسو میں کونا، پتھر بول پہنے سب رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ امام الانبیاء جنگ تو واپس آئے نہیں، جناب ابن عباس کہندے نے سونیا میں تیری تعریف کرنی چاہنا، حضور نے فرمایا پڑھ نعت اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے، وہ بھی کہندے نے سب رسولوں سے اعلیٰ،
حسان بیٹھ جا میرے ممبر تے پڑھ میری نعت حسان بھی کہندے نے سب رسولوں سے اعلیٰ نہیں میں نہیں کہندا ترجمہ پڑھو کنز الایمان اعلی حضرت عظیم البرکت نے جدو آیت پڑھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وہ بھی کہہ اٹھے نے سب رسولوں سے اعلی نبی سب رسولوں نبی سب رسولوں سے اعلیٰ بہرحال مسلمان بھائیوں بات دور نکل جائے گی مازاغ دے کاجل والے محبوب نے فرمایا ہے میں دساں مٹھ وچ کی آکھیں گا قیاس کیتا ہے تیری مٹھ والی شاید سے میں کہوڑا اس آکھے پھر تے بڑی بات ہے آقا کریم نے اشارہ فرمایا ہے کہ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ دیاں پیاں نے حضور دے نغمے الاپ دیاں پیاں نے حضور دی تعریف بیان کر دیاں پیاں نے توصیف و فضائل مصطفیٰ بیان کر دیا پیاں نے ابو جہل حیران ہو گیا ہے فطرت جتے تے غصہ آیا وے ہاتھ وچ شے ہوے جتے تے غصہ آیا وے او دے ول سٹ دئی دیے ابو جہل نو جدوں غصہ آیا ہے کہ اقرا میرے نبی دیاں قدماں دے وچ آ گئیاں نے حضور دیاں قدماں وچ آ کے کہندیاں نے سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب رسولوں سے اعلیٰ مل کے باواز بلند سب رسولوں مازاغ دے کاجل والے نبی نے فرمایا ہے ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے او لوگوں میں مردے زندہ کرنا ماں نکلی روح لٹاؤں دے پے نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام مردہ ہوندہ ہے جنہیں وچ پہلے جان ہوئے یہ آندے پے نہیں عیسیٰ اپنی نبوت دی دلیل دے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی جان دے ہو اکھے مردہ زندہ ہو جائے عیسیٰ پڑھیا ہے کم بے اذن اللہ جنہیں وچوں روح نکلی سی روح واپس آ گئی بڑا کمال ہے نبوت دا اعجاز ہے پر نکلی روح نو واپس کرنا وہ کمال نہیں پتھراں وچ روح ہوندی نہیں نبی نے اشارہ کر کے پتھراں دے وچ روح پا کے دس دیتا ہے لوگوں میں بڑیاں شاناں والا پتھر دے وچ جدو حضور نے روح پائی پتھر نو بولن دی طاقت ملی ہے وہ بھی کہندا ہے سب رسولوں نبی سب رسولوں مل کے یار فضا گونجے ذرا سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب رسولوں سے اعلیٰ شیر پڑھو نال میں بخاری دی حدیث پیش کر لگا مل کے آنکھو ذرا سب رسولوں سے اعلیٰ آؤ مسلمان بھائیو حضرت ابن اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت پیش کر دے پئے نے آپ تو روایت پیش کر دے پئے نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صحابی آندہ پیا میں پوری کائنات وچ بڑے بڑے سونے ویکھے ہون گے پر میرے نبی دا جوڑ ہی کوئی نہیں میں بخاری پیش کرنا پہ جلد اول پیش کرنا پیا مسلم جلد ثانی پیش کرنا پیا مسلمان بھائیو ابن اسحاق فرماندے پے نے حضور دے غلام برا بن عازب کہندے نے میں امام الانبیاء دا چہرہ ویکھیا ہے منو پوری دنیا وچ حسن مصطفیٰ ورگا کسے دا حسن نظر نہیں آیا صحابی بھی کہندا ہے سب رسولوں سے اعلیٰ اسی شیر پڑھو شیر ذوق منال حدیثاں پیش کر لگا صحابہ دا عقیدہ پیش کر لگا مل کے خود را سب رسولوں نبی سب رسولوں سے اعلیٰ آؤ بخاری پڑھ کے دیکھو ترمذی پڑھ کے دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے پئے نے میرے نبی تو ود کے سونا کوئی نہیں حضور تو ود کے سخی کوئی نہیں میرے آقا تو ود کے بہادر بھی کوئی نہیں
صحابی آندے پیو میں مذاق دے کاجل والے محبوب نو ویکھیے میرا ایمان اور میرا عقیدہ اعلی حضرت عظیم البرکت دی بات ختم ہو جاندا ہے سب رسولوں سے اعلی نبی سب رسولوں نبی سب رسولوں سے اعلی نبی سب رسولوں سے اعلی بلکہ آؤ مسلمان بھائیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے پے نے ترمذی پیش کرنا پیو آپ نے فرمایا مذاق دے کاجل والے محبوب دا چہرہ ایڈا خوبصورت لگدا ہے چند تے سورج میرے نبی دے حسن دی زکات نے سب رسولوں سے اعلیٰ ترمذی پیش کرنا پہ جناب ابو ہریرہ فرمائے منوں محسوس ہوتا ہے کہ چند اور سورج حسن مصطفیٰ دی زکات ہے سب رسولوں سے نبی سب رسولوں گل سنو بے ذوقی نہ کرو میں قرآن و حدیث کے مطابق شعر ذوق ہے دلیل قرآن و حدیث ہے تسی پڑھ دے جاؤ گے نال ذوق پیدا ہوتا جائے گا پتہ نہیں میں تو کہنا پتہ نہیں کدے منہ نکلی ذوق نال سارے نے کم بن گئے اس نیت نال پڑھیا کرو ارادہ تن پڑھیا کرو آقا کریم ساڈی ثنا خانی میں سن دے پے نے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب رسولوں سے نبی سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب رسولوں سے اعلیٰ آؤ پھر اٹھاؤ ترمذی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ فرماندے پے نے ایک رات ایسی آ گئی 14ویں رات دا چن پوری آب و تاب نال چمک دے پیو آندے نے ایک پاسے میں وینا پیو سامنے حسن مصطفیٰ ہے میں حضور دے قریب جابر بن سمرہ فرماندے نے حضور دے قریب بیٹھا ہویا 14ویں رات میں کدی چن ول ویکھنا کدی یار دے چہرے ول ویکھنا کدی چن ول وینا پیا کدی حضور دے چہرے ول ویکھنا پیا چن سونا ہے کہ میرا نبی سونا ہے بالآخر میں فیصلہ کرن دے مجبور ہو گیا میرا نبی چن نالوں بھی سونا ہے سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب رسولوں سے اعلیٰ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں پیاں نے کی آندے ہو ایک دن امام الانبیاء دوسرے حجرے وچ بیٹھے ہوئے نے حضور نے کھڑکی کھولی میں دیکھیے کھڑکی کہ نبی نے میرے گھر وال ویکھیا ہے مینوں انج لگدا ہے جویں کھڑکی دے وچ 14ویں رات دا چن آ گیا ہے سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب رسولوں نبی سب رسولوں سے صحابی سارا دن یار دے چہرے نو ویکھ دے رہندے سنو عبادت میں تم دساں نماز روزہ حج زکات بڑا مقام ہے پر سب تو بڑی عبادت زیارت چہرے مصطفیٰ ہے سب سے بڑی عبادت زیارت چہرہ والضحیٰ زیارت چہرہ مصطفیٰ ہے اللہ دی قسم میں بختاں تو قربان میں نصیباں تو قربان پاگاں تو قربان نبی ممبر تے بیٹھے ہوندے صحابی تھلے بیٹھے ہوندے سن حضور ممبر تے صحابی تھلے بیٹھے ہوندے سن حضور اللہ دا فرمان سناندے سن صحابی سن دے سن انہاں کھڑیاں تو قربان جائیے
حضور کریم نے نا نفلی روزے رکھنے شروع کر دیتے. جس رکھے تے صحابہ ویکھے سرکار روزے رکھتے، صحابہ بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے. انہیں ویکھیا نا بھی حضور افطاری کہڑے ٹائم کرتے ہیں تے سحری کہڑے ٹائم. وہ ایسا ہویا کہ ایک دو دن گزر گئے تے صحابہ بھی تے صحابی چونکہ افطاری ویلے افطار حضور کرتے تے وہ کرتے ہیں نہیں سمجھا گل. وہ کرتے تے حضور کرتے تے صحابی کرتے نا. صحابہ دے چہرے زرد ہو گئے، نکاہت آ گئی وجود وچ، کمزوری ہو گئی، لڑکھڑان لگ پے. حضور مسکرا کے فرمایا کی ہو گیا تمہیں میرے غلاموں؟ حضور تسی روزے رکھتے سو اسی بھی رکھن لگ پے. تے میرے آقا نے فرمایا چلے ہو اے روزے جڑے میرے نے نا یہ سحری کا انتظام ہی جبریل کرتے ہیں، یہ افطاری کا انتظام ہی جبریل کرتے ہیں. تے نال ہی حضور نے فرمایا تو اس نے مصطفیٰ دی بات کرنا پیا، نال ہی فرمایا ایکم مثلی، میرے صحابیوں کیا کوئی تواڈے چو میری مثل ہے؟ سارے صحابہ دے پے نے سب رسولوں سے اعلیٰ. سونیا تیری مثل تے ماں نے پیدا کوئی نہیں کیتی، سب رسولوں سے. بہرحال بات دور نکل جائے گی. اور میں محبوب غیب دیاں خبراں دین والی ہاں. اسی تانوں خوشخبری دین والا بنا کے خوشخبری. خوشخبری کہڑی گل دی ہے؟ خوشخبری دین والا، ڈر سنان والا، اللہ ول بلان والا. تے حاصل تے خلاصہ جڑا ہے نا وہ چمکا دین والا. گل نہیں سمجھا جی. چمکن والا تو ہے ہی نا، تو کی آخے چمکا دین والا. بولو نا کی آخے بولو. چمکا کیڑی شے چمکائی بھائی؟ کیڑی چیز چمکائی؟ چمکا دین والا. محققین مفسرین دی بات سنو ایمان تازے ہو جان گے. شے کیڑی چمکائی؟ انہاں کہ جڑا نگاہ دے تھلے آ گیا، جڑا نظر جیسے کلی کر برتن کو کلی کرتا ہے، وہ کالا ہو وہ کسی رنگ کا ہو، جب وہ اپنے کمال دکھاتا ہے اس کی بٹھی کے نیچے جو آ جاتا ہے اس کا رنگ سفید کر دیا جاتا ہے. فرمایا بلال، سونا حکم، فرمایا میرے الویخ تو جو رکھ میں کیا نہ پیا. بلال سونا حکم، فرمایا میرے الویخ نہ ذرا. جدو بلال ویکھیا تو پھر ویکھدا رہ گیا، نگاہ تھلی آ گیا، نظر مصطفیٰ تھلی آ گیا. تے بلال پاک نے پوچھا بلال انیاں مارا اے نہ تشدد. بلال آندے نے کی پوچھ دے ہو؟ جدوں ایک برتن تیار کرنے والا، ہائے برتن تیار کرنے والا، وہ گھڑا بنائے، وہ پیالہ بنائے، وہ گلاس بنائے، وہ کوئی شے بنائے، وہ پہلے مٹی لے کے آتا ہے، پھر مٹی لیا کے گوئی جاندی ہے، گن دے، پھر انہوں مار دے، مار کے گن کے برتن بنان دے قابل کر دے، برتن بنان دے قابل کر دے. جدو مٹی مار کھان تو بعد برتن بنن دی کیفیت پوزیشن میں آ جاندی ہے، پھر وہ کاریگر انہوں آوی تے چڑھاندا ہے. او دا دل کرے پیالہ بنا دے، آئے او دا دل کرے ہانڈی بنا دے، او دا دل کرے کڑا بنا دے. وہ کاریگر دی مرضی ہوندی ہے، کاریگر دی مرضی ہوندی ہے. وہ مٹی دا انتخاب کردا ہے، اے مٹی نال گلاس بنے گا، ایس مٹی نال کڑا بنے گا، ایس مٹی نال پیالہ بنے گا، ایس مٹی نال گلاس جگ بنے گا، ایس مٹی نال ہانڈی بنے گی. وہ کمال وکھان والا کاریگر مٹی دی پوزیشن دیکھ کے او تے برتن تیار کردا ہے. بلال نے فرمایا میری بھی کیفیت وہی ہے. جدو برتن تیار ہوندا ہے پھر اتار کے ان دھوپ دا سیک دیتا جاندا ہے. دھوپے رکھن تو بعد پھر پٹھی داخل کیتا جاندا ہے. پٹھی وچ جا کے پٹھی دا سیک برداشت کرن تو بعد پھر سارے زمانے دا کوڑا کرکٹ آئے جنہوں پرالی کہی دے، پرالی ٹائپ چیزاں کوڑا کرکٹ اٹھا کے وہ دے سر چ پا دیتا جاندا ہے. پھر وہ بازار چاہتا ہے، پھر وہ بازار چاہتا ہے. مالک
خریدن والا خریدار انہوں پھڑ کے ویکھدا ہے، ٹنکا کے ویکھدا ہے، کتے کچا تے نہیں، کتے پلا تے نہیں، ٹنکا کے ویکھدا ہے، بجا کے دیکھدا ہے، کھڑکا کے دیکھدا ہے۔ مرضی مالک دی ہوندی ہے، جو بھی بنا دے مرضی مالک دی، شرطے کہ مالک دے ہاتھ لگے ہون، شرطے کہ مٹی مالک دے گھر گئی ہوئے، شرطے کہ دی نسبت مالک دی آوی نال ہوئی ہوئے کہ جو بھی بناوے خریدن والا خریدا ہے، کچا تے نہیں، پلا تے نہیں۔ جدو برتن صحیح ہوندا ہے تے پھر مل پیندا دو آنے، مل پیندا ہے دو آنے، مل پیندا ہے۔ مالک دی مرضی ہے، وہ چاہے تے گلاس بناوے، چاہے تے گھڑا بناوے، چاہے تے ہانڈی بنا دے۔ میں کیا سنو حضرات، عاشق مصطفیٰ ہوئے پہلے تے مکے دی گرمی، اچھی بول سبحان اللہ، پہلے تے مکے دی گرمی، پھر ابو جہل کفار دیاں مارا کھان تو بعد جیسے مٹی نو لیا کے گویا جاندا ہے مار پیندی ہے، اسی طرح بلال نو لیا کے ادھروں جسے مسلمانوں مار کھاتی، بلال گرم ریت اتے لیٹیا ہے، پھر مار کھان تو بعد مکے دی گرمی، مکے دا تشدد، پھر جا کے بلال بنے ہیں، پھر جا کے بلال بنے ہیں، پھر جا کے بلال۔ مالک دی مرضی ہے، چاہے تے ہانڈی بناوے، چاہے تے گلاس بناوے، آوی ہتھ کملی والے دا، مٹی عاشقاں دی ہتھ کملی والے دا، چاہیا جیسے مالک کی مرضی ہے وہ گلاس بنا دے، وہ پیالہ بنا دے، وہ گھڑا بنا دے۔ اسی طریقے سے وہ آوی مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگ گئی، مٹی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق بنا دیا۔ یہ مصطفیٰ کی مرضی ہے، کوئی عثمان غنی بن گیا ہے، عمر فاروق بن گیا ہے، مولا مرتضیٰ بن گیا ہے، کوئی بلال بن گیا ہے، وہ چمکا دینے والا اس کو کہتے ہیں۔ چمکا دینے والا، سبحان اللہ تو زور نہ کہہ دے۔ مرضی مالک دی، چاہے جڑی مرضی پوزیشن بنا دے، مالک دی مرضی سی مصطفیٰ کریم دی، کسی نو ابو بکر صدیق بنا چھڑے، لیکن ڈیسیجن جڑا ہے نا، پروسیجر بلال والے سارے چلے آئے، نہیں سمجھے گل، پروسیجر وہی ہے، سارا معاملہ سارا وہی ہے۔ جیسے برتن کی اصل شکل بننے کے لیے وہ تمام مراحل سے گزرتا ہے، بھٹی میں جاتا ہے اور اس کو آگ دکھائی جاتی ہے، یہی طریقہ عاشق رسول کا ہے۔ عاشق بننے کے لیے بھٹی میں بھی جانا پڑتا ہے اور مارے بھی کھانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا چمکا دین وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، محبوب چمکا دینے والا۔ کیا چمکایا ہے؟ بلال کو چمکا دیا ہے۔ کیا چمکایا؟ ابو بکر صدیق کو چمکا دیا ہے۔ کیا چمکایا ہے؟ فاروق اعظم مولا مرتضیٰ کو چمکا دیا ہے۔ وسراج منیر، چمکا دینے والا کیا کہ بولو، فرمایا مازاغ دے کاجل والے تنوں چمکا دینے والا بنا کے بھیجیا ہے۔ میں مثال دیتی کی چمکایا ہے، کاریگر دے ہاتھ برتن آ جائے کلی کر کے ایڈا صاف کر چھڑدا ہے، او دے وچوں منہ نظر آن لگ پیندا ہے، او دے وچوں چہرہ دسدا ہے، تے جڑا غلام میرے نبی دے ہاتھ آ جائے، توجہ کرو ذرا، محبوب نو بنایا خالق نے، اگو صفائیاں کیتیاں وَيُزَكِّهِمْ، صفائیاں کیتیاں محبوب نے، چمکایا محبوب نے۔ تائیں دے میں ابتدا بھی بریلی دے تاجدار تو کیتی تھی، تائیں دے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا عرض کیتی ہے نا، چمکا دین والا و سراج منیرہ، چمکا دین والا، فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے میرا دل بھی چمکا دے، چمکا والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی،
برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی بہرحال فرمایا چمکا دینے والا ادھر کیوں دے پیا مسلمان بھائیو حضرت زلیخا نو تانے مل دے پے نے یوسف علیہ السلام نال پیار کرنی ہے پئی اسی تے کسے غلام نو نیڑے ہی کدی نہیں آن دیتا بردے تے غلام نو کدی نزدیک نہیں آن دیتا نی زلیخا تیری مت وج گئی ہے غلاماں نال پیار کرنی ہے پئی وسراج منیرا صرف بات کرنا پیا نہیں غلاماں نال پیار کرنی ہے تیرا سٹیٹس خراب ہو گیا ہے تو تیرا تے معیار ہی خراب ہو گیا ہے ایتھے تے سٹینڈرڈ ہی ختم ہو گیا ہے غلامان بردے نال پیار کرنے والی ہے اسی تے کدی کسے غلام نو اہمیت ہی نہیں دیتی کدی کسے بردے نو قریب نہیں ہون دیتا جناب زلیخا نت نت دے تانے سن سن کے آپ اک گئیاں سن ایک دن عرض کیتی اے پیارے یوسف بڑے تانے مل گئے نے تیرے نام تے ہائے ہائے تیرے نام تے بڑیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے تیرے نام تے تانے دیندیاں نے جنہ جے ویکھیا نہیں تینوں جناب حضرت زلیخا نے کیتی دعوت مصر دیاں عورتاں دی آ کے بیٹھ گئیاں نے غلام نو حکم ہویا سامنے دسترخوان بچاؤ دسترخوان بچ گیا مسلمان بھائیو پھر ٹوکریاں دے اندر سیب آ گئے نال ایک ایک چھری آ گئی ایک ایک عورت واسطے ایک ایک چھری آ گئی سامنے فروٹ پیا ہویا ہے رکھ کے جناب زلیخا کہندیاں نہیں اجے کٹیو نہ اجے کٹیو نہ کھلو جاؤ میں تہاڈا وہم دور کر دیواں اج میں تہاڈا وہم ختم کرنا چاہنی ہوں جناب زلیخا چلے گئیاں نے حضور ایک منٹ تشریف لے کے آؤ آ سونیا کڑی دی کڑی ذرا مکھ تو پردہ چوکے نہ دا وہم ختم ہو جائے ایویں کڑی دی کڑی مختوں پردہ چکو انہوں پتہ لگ جائے میں پیار کدے نل کرنی ہوں میں پیار کدے نل کرنی ہوں جناب یوسف علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے جس نے تشریف لے کے آئے نے چھریاں ہاتھ وچ نے سامنے فروٹ پیا ہویا ہے ادھر حسن یوسف آ کے پردہ چکی ہے ساریاں عورتاں ہاتھ سیب کٹن دی بجائے ہاتھ کٹن لگ پیاں نہیں پتہ نہ چلیا ہاتھ کٹے گئے نہیں ویکھیا جدوں خون دے فوارے جاری نہیں خون وگدا پیا حیران ہو گئیاں نے تے نالے کیاں دیاں پیاں نہیں اے کوئی بندہ نہیں اے تے کوئی فرشتہ ہے بندہ نہیں کوئی فرشتہ ہے یہ کوئی بندہ نہیں یہ کوئی انسان نہیں یہ تے فرشتہ ہے آؤ مسلمان بھائیو یوسف علیہ السلام سامنے تشریف لے آن ایویں کڑی دی کڑی مکھ تو پردہ چکن انہاں دا وہم ختم ہو جائے آندیاں نے زلیخا تو تے سچی سے نہیں اسی جد نال پیار کرنیاں وا ساری قوم اکٹھی کیتی جائے اے دے تے حسن دی زکات بھی نہیں بندی جناب زلیخا نے آکھے وہم ختم ہو جائے جس لئے حسن یوسف سامنے آئے پردہ چکی ہے مسلمانوں انہاں دا وہم ختم ہو گیا ہے میں نہ پیا مدینے دیا تاجدار اجڑے سانو آندے پے نہیں کو جائیاں سونیا کدی مکھ تو پردہ چوکے نہ دا وہم ختم ہو جائے سونے نہ دے وہم ختم ہو جائے یہ سانو کہن والے نہیں ایویں تسی کہڑے عشق رسول دی گل کر دیو کہڑی محبت دی گل کر دیو پے جدوں سونیا ایک باری مکھ تو پردہ چکیا ہے پھر بھی آکھن گے مکھ چند بدر شاشانی یہ اوے مکھ چند بدر کوئی بندہ خاموش نہ رہے مل کے آکھو مکھ چند بدر شاہ نی اوے مکھ چند بدر شاہ نی جی مکھ چند بدر شاہ شانی اوے مکھ چند بدر نی اوے متھے چمک دلات نورانی اوے متھے چمک دی بڑے بڑے بخیل چہرے نے جڑے اجے بھی خاموش نے متھے چمک دی لات
نی اوے کالی زلف تے اکھ مستانی یہ اوے کالی یہ اوے مخمور یقین مد بریاں مخمور یقین انہاں دا وہم ختم ہو جائے وسراج منیر جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلاں جنہ ویکھ لیا ہوئے تاں بول دے نہیں جیڑے راز حقیقت نو او جان گئے نے او راز حقیقت نو کھول دے نہیں چمکا دین والا کیا کھے بولو چمکا دین والا یا آفتاب میں قرآن پیش کرنا پہ کنز الایمان شریف چمکا دین والا کی چمکایا ہے کی چمکایا ہے عبداللہ بن سلام تیرا نام ہی ہے میرا نام ہی فرمو رہے تھے ادھر ارا ہوئے نا ذرا جسل ارا ہوئے نا وہ تو ہی ہے نہیں سنے تو میں آئے تو میں نہیں گل سمجھے اتھے نام مک گیا ہے اتھے ذاتی بات ہے فرمایا تو میں گل نہیں سمجھا یار گل گواہ چلی ذاتی بات ہے نام دی بات نہیں نام تو پیچھے مک گیا ہے کہ در مصطفیٰ تھے فرمایا تو میں اندر نہیں سونا تو میں فرمایا تو میں اس کا سونا نہیں اللہ دا ولی بیٹھا ریلوے اسٹیشن تے سکھاں دی جماعت آ گئی ایک بندہ کہندا حضور اے سکھ نے جڑے تانوں گالاں کڈدے نے فرمایا اچھا اے دھیان کر میرے انگل کیتی فرمایا کیڑا کیڑا سی این انگل فرمایا کیڑا کیڑا سی حضور اے بھی سی فرمایا تو بھی سی آندا نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 کرتے کرتے نظر آیا مجھے اللہ اللہ کرتے اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آیا اللہ اللہ ایڈا تاری کمزوری نہیں آئی روزے رکھ کے کوئی حضور دی نعت ہے ثواب ہوئے گا بس روزے ننگے ماشاءاللہ 8 دن ہو گئے نے تے کوئی نہیں ایڈی بات انشاءاللہ زور نہ پڑو گے تو ثواب ہوئے گا دیوانہ وار میرے نبی دی نعت میں گل کر رہا شیر اگے پیچھے شیر تے ذوق ہوندا ہے جڑی میں بات کرنا پیا وہ قرآن و حدیث چوں بات نہیں ہوئے گی اس واسطے مل کے شیر پڑھو گے ثواب ہوئے گا نعت مصطفیٰ ہے جڑا بندہ ذوق ویسے وڈیرے بندے بیمار بندے نو معافی ہے فرض بھی نہیں مسیح تے بہ کے وعدہ خلافی نہ ہو جائے باقی جڑا کوئی طاقت رکھدا ہے مل کے بابا سے بنا مل کے آکھو ذرا اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آ مجھے اللہ 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 نظر اللہ 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 اور ہوں میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا
آؤ مسلمان بھائیو بات کرنا، چمکا دین والا کی چمکاوندا ہے پیا؟ فرمایا نظر تھلے جڑا آ جے وایو زکیہم، پاک بھی کردا ہے تے چمکا بھی دیندا ہے۔ کیڑی شے نال پاک کردا ہے؟ فرمایا ایمان دی دولت دا کردا ہے، کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کردا ہے۔ جدوں مسلمان ہو جاندا ہے کی چمکاوندا ہے؟ انہاں دے سینے چمکا دیندا ہے۔ جدوں سینہ روشن ہوئے نا، سینہ روشن ہوئے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، دل روشن ہوئے تو کوئی شے پوشیدہ، کوئی شے لکی نہیں ہوتی۔ دل روشن ہوئے، ایویں نہیں فرمایا جناب عمر فاروق نے ساریا دھیان کریں، پہاڑ دے پچھوں دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میری بیٹی عائشہ میرے قریب آؤ، بابا جانی حکم وقت وصال۔ فرمایا ویکھیں اپنی تیسری بہن کا بھی دھیان کرنا جدو مال دی تقسیم ہوئے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی، اسی دو بہناں اسما اور عائشہ دو تو بہناں اسی، تیسری کتوں آ گئی؟ بابا جی تیسری کیڑی؟ فرمایا تیری ستیلی ماں دے شکم دے وچ میں ویکھ رہا بچی ہے، دکھاؤنا میری ذمہ داری ہے۔ شکم دے وچ پیٹ وچ میں ویکھ رہا کہ بیٹی بچی ہے، علم غیب اور کہڑی شے دا نام ہے؟ یعنی پوشیدہ چیز پیٹ دے اندر بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، کہ نبی دا غلام دسدا ہے پیا۔ الٹرا ساؤنڈ تو ہن چلے نا، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ غلط ہو سکتی ہے، صحابی کے نور کی نظر کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لوگ نے فرمایا 14 طبق دل دے اندر، 14 طبق 14 طبق دل دے اندر، اینا تمبو وانگو تانے مل کے ذرا کہہ دو 14 طبق دلے اینا تمبو وانگو تانے۔ بہرحال آؤ مسلمان بھائیو، فرمایا چمکا دین والا، خوشخبری سنان والا، ڈر سنان والا، اللہ ول بلان والا، چمکا دین والا، غیب دیا خبراں دین والا۔ یہ پوری آیت دا ترجمہ پیش کرنا پیا، غیب دیا خبراں دین والا، ڈر سنان والا، خوشخبری دین والا، اللہ ول بلان والا، چمکا دین والا۔ آفتاب بنا کے بھیجا مازاق دے کاجل والے محبوب نو، خالق کائنات نے فرمایا سونیا میں بھیجا چمکا دین والا بنا کے۔ اچھا ایمانداری نال گل کرو، جڑی شے چمکدی ہوئے، مثلا لائٹ پیچھے بجلی نہ ہوئے تو چمکے گی؟ وہ صرف کی ہوئے گی؟ وہ صرف انڈا ہے، وہ بلب ہے، وہ ٹیوب ہے، چمکے گی ادوں جدو پیچھے کانٹیکٹ بجلی نال ہوئے گا، جدو رابطہ بجلی نال ہوئے گا۔ اور میں سونیا میں تینوں بھیجیا چمکا دین والا۔ رب نے پہلے اپنا فیض دیتا ہے، پر میں سونیا تیرے کول تے میرا فیض ہے، اگلیاں کول تیرا فیض ہے۔ میں چونکہ وقت نہ تقریر شروع کی تھی، ٹائم نہ ختم کریا کرنی، 1 بجے شروع 2 بجے ختم۔ پیریاں موجود نے فیضانی محدث حضرت کیسے سینٹر والے کو ہر جمعہ یہ ریکارڈنگ جلسیاں دی ریکارڈنگ بہت زیادہ میری انہاں کول سیڈیاں موجود نے، خریدو انہاں کولوں۔ قائد نور جمال صاحب تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خرید کے لگا کے دے کے اتنے جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام تیرے روزے
گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جامعہ احمد کی رات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ العالمین۔ اس نماز جمعہ کو صلاۃ و سلام کو ذکر و اذکار کو اپنی پیاری بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا سب کی نیک جائز حاجات پوری فرما۔ یا الہ العالمین سب ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام تنگ دستوں کی دستگیری فرما۔ یا اللہ تمام اولادوں کو صاحب اولاد فرما۔ جن کی بیٹیاں اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن کے صرف بیٹے ان کو بیٹی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کی زلف واللیل کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا العالمین متاثرین زلزلہ کی مدد فرما۔ یا اللہ اس زلزلہ میں جو احباب زخمی ہیں یا اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ جو فوت ہو گئے شہید ہو گئے یا اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک پہ ملک پاکستان پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ جسے نانی جوی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ میں سو جاؤں یا کرنا جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کے لب پہ ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ والناس اجمعین۔